بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم ہندو مذہب کی چند شرمناک روایات کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، ہندوؤں میں سب سے اہم روایت یہ پائی جاتی ہے کہ یہاں لڑکی کی باقاعدہ شادی سے پہلے اس کی شادی ایک درخت کے ساتھ کر دی جاتی ہے اور شادی کے بعد اس درخت کو کاٹ دیا جاتا ہے، جبکہ اس رسم کو ماننے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح لڑکی پر بلائیں اثر انداز نہیں ہوتی اور اگر کوئی برا اثر ہوتا ہے تو وہ درخت کے کٹتے ہی دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوؤں میں ایک ایسی غلیظ رسم بھی پائی جاتی ہے جس کے مطابق بدری ناتھ مندر میں ہندو مرد اور عورت اکٹھے نہاتے ہیں۔ بدریات مندر کے بارے میں ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہاں کا پانی ہر طرح کی ناپاکی کو دھو کر آدمی کو پاک کر دیتا ہے، اس لیے یہاں ہر وقت لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو کپڑے اتار کر اس شرمناک رسم کو ادا کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مندر بھارتی ریاست اتر پردیش میں بھی موجود ہے، جو راجستھان کی سرحد پر بھرے جنگلات کے علاقے میں قدرے ایک غیر معروف انوکھا مندر ہے، جو زیارت کے بعد گناہوں سے پاک صاف ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی فراہم کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے پاک پانی میں غسل سے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مندر کے باہر عقیدت مندوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ اس حوالے سے مندر کے پجاری جدی شرما کہتے ہیں کہ سن 1947 سے اب تک 6 پجاری رہ چکے ہیں اور ان کی جانب سے جاری کیے گئے تمام سرٹیفکیٹ کا ریکارڈ بھی مندر کے پاس موجود ہے۔ یہ مندر لارڈ شیوا کاہے اور قبائلی لوگوں میں خاص طور پر مقبول ہے۔ مندر کے احاطے میں پانی کا ایک بڑا ٹینک موجود ہے، اسی میں لوگ بدن اور روح کی پاکی کے لیے ڈبکی لگاتے ہیں، اور اس روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گوتم نامی ایک گیو نے اس مقام پر ایک جانور کی جان لی تھی جس کے سبب وہ ملعون قرار دیا گیا تھا۔ گوتم نے آ کر دیوی سے دعا کی تو دریائے گنگا مندا کنی کے روپ میں ظاہر ہوئی اور اس میں سے اس نے اشنان کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک پایا۔ تبھی سے لوگ یہاں اپنے گناہ دھوتے آتے رہتے ہیں۔ سرٹیفکیٹ دینے کے لیے مندر کے پجاری صرف 15 روپے چارج کرتے ہیں اور مندر سے جاری کی جانے والی سند میں اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ فلاں شخص نے اس مندر کی زیارت کر لی ہے اور مندر کنی گنگا میں نہانے کے بعد انہیں گناہوں سے پاک کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم ہندو مذہب کی مزید رسموں کی بات کریں تو یہاں ایک ایسا قبیلہ بھی پایا جاتا ہے جہاں لڑکی کی شادی صرف ایک اکیلے مرد سے نہیں بلکہ اس کے تمام بھائیوں سے بھی کی جاتی ہے۔ یہ شمالی ہندوستان کی زمانہ قدیم کی وہ رسم ہے جو پچھلی 10 صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ایسا ہی ایک خاندان راجیو مارکا، جو 5 بھائیوں کی اکلوتی بیوی ہے، اور ماں خاندان ریاست اتر اکھنڈا کے شہر تیرا دون کے دیہی علاقوں میں رہتا ہے۔ 21 سالہ راجو نے خصوصی رپورٹ میں بتایا کہ وہ اپنے 5 شوہروں اور ایک 18 ماہ کے بچے کے ساتھ ایک کمرے والے گھر میں رہتی ہے۔ راجو کے 5 شوہروں میں 28 سالہ شانت رام اور 32 سالہ بیجو رام، 26 سالہ گوپال اور 21 سالہ گڈو روما اور 19 سالہ دنیش ورما شامل ہیں۔ راجر ورما کا کہنا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ ایک ایسے گھر میں جا رہی ہے جہاں 5 بھائی اس اکیلی کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ راجو نے مزید یہ بتایا کہ خود اس کی ماں بھی 3 بھائیوں کی مشترکہ بیوی تھی، اس لیے ان قبائل کی خواتین کے لیے یہ سب کچھ کوئی نئی یا حیران کن بات نہیں ہے۔ ابتدائی طور پر راجیو ورما کی شادی 4 سال قبل گڈو ورما کے ساتھ ہوئی تھی، جس کے بعد باری باری بیجو، شانت رام، گوپال اور دھین سے بھی راجو کی شادی کی باقاعدہ رسمیں کی گئیں، جبکہ راجیو کی 5ویں اور آخری شادی دلیش سے کی گئی۔ پہلے دریش کی عمر کم تھی، لیکن جیسے ہی وہ 18 سال کا ہوا تو وہ بھی شادی کر کے راجیو کے شوہروں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر پہاڑی علاقے کے اس محنت کش خاندان کے گھر میں کوئی چارپائی بھی موجود نہیں ہے، اسی لیے یہ تمام افراد فرش پر رضائیاں اوڑھ کر سوتے ہیں۔ سب بھائیوں کی یہ اکیلی بیوی ہر رات ایک الگ شوہر کے ساتھ سوتی ہے۔ راجیو کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی نہیں جانتی کہ اس کے اکلوتے بچے کا اصل باپ کون ہے، کیونکہ مجھے ہر رات ایک نئے شوہر کے ساتھ گزارنا پڑتی ہے۔ راجیو سے سب سے پہلے شادی کرنے والے اور قانونی طور پر اس کے واحد کفیل گڈو ورما کا کہنا ہے کہ ہم سب بھائی باری باری راجیو کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں، لیکن مجھے کبھی جلن محسوس نہیں ہوئی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہم سب بہت خوش ہیں۔
راجیو نے بتایا کہ اسے باری باری سب بھائیوں کے ساتھ رات گزارنا پڑتی ہے، لیکن وہ خوش ہے کیونکہ اسے ایک شوہر رکھنے والی بیویوں کی نسبت زیادہ توجہ اور پیار مل جاتا ہے۔ اس رسم یعنی ایک عورت کے کئی شوہر رکھنے کی روایت کا تعلق ہندوؤں کی سنسکرت جمع نے مقدس نظم مہابھارت سے جوڑا جاتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ پانچا کے ایک بادشاہ کی بیٹی دراؤپیدی نے بھی 5 بھائیوں سے شادی کی تھی۔ یہ رسم ختم ہوتے ہوتے اب ہمالیہ کے پہاڑوں کے نزدیک واقع ان ہندوستانی اور چینی دیہاتوں تک محدود رہ گئی ہے جہاں پر اب بھی پرانی رسموں پر چلنے والے قبائل آباد ہیں۔ یہ قبائل اس گھٹیا غریب رسم کا دفاع کرنے کے لیے اس کے 2 جواز فراہم کرتے ہیں، جن میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک خاتون کی کسی ایک گھر کے کئی بھائیوں سے شادی کرنے سے وراثتی زمین اس خاندان سے باہر جانے سے بچ جائے گی، جبکہ دوسرا جواز یہ ہے کہ یہ رسم ان قبائلی علاقوں کے نوجوانوں کے لیے بیوی تلاش کرنے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے جہاں پر لڑکیوں کی پیدائش کی شرح لڑکوں کی نسبت بے حد کم ہے۔ قانوناً جرم ہونے کے باوجود ان قبیلوں نے نہ صرف اس رسم کی اجازت دے رکھی ہے بلکہ کچھ قبائل تو اس رسم پر اتنی سختی سے چلتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس رسم کی وجہ سے شادی سے انکار کر دے اسے قبیلے سے ہی نکال دیا جاتا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وراثت کے تنازعات سے بچنے کے لیے بچے کی ولدیت کا پتہ کیسے چلایا جائے، تو اس کے لیے DNA ٹیسٹ کروانے کی کچھ حالیہ واقعات سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میں ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے جہاں مذہب کے نام پر لڑکیوں سے جسم فروشی کروائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے تحقیق کار سارا ہرس بتاتی ہے کہ انہوں نے بھارتی ریاست کرناٹکا میں 2 سال ایسی خواتین کے حالات جاننے میں گزارے جنہیں بھگوان کے نام پر جسم فروشی پر لگا دیا گیا تھا۔ سارا کہتی ہیں کہ 2008 میں ان کا پہلی دفعہ دیوداسی کہلانے والی خواتین کے ساتھ آمنا سامنا ہوا۔ یہ خواتین عام جسم فروش خواتین سے خاصی مختلف نظر آتی ہیں، جبکہ یہ مذہبی روح میں ہوتی ہیں، رنگ برنگے لباس پہنتی ہیں اور زیورات کا استعمال بھی کرتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے گاہکوں کے لیے ان میں اور عام جسم فروش خواتین میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ صرف ریاست کرناٹکا میں ہی ایسی خواتین کی تعداد 23,000 سے زائد ہے جنہیں ان کے اپنے گھر والوں نے ہی دیواداسیہ بنانے کے لیے مندروں اور پرہتوں کو بیچ دیا تھا، جو ان سے شرمناک دھندا کروا رہے تھے۔ سارا کہتی ہیں کہ اگر تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو یہ شرمناک روایت 14 سے 1500 سال پرانی ہے، جب قدیم بھارت میں لوگ اپنی نوعمر لڑکیوں کو افزائش نسل کی دیوی یلاما سے منسوب کر کے مندروں میں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ابتدائی دور میں یہ دیوداسیہ عموماً مندروں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی اور مذہبی رسومات میں شرکت کرتی تھی، لیکن بعد ازاں ان میں گانے بجانے اور عمرہ اور نوابوں کی تفریح کا تباہ اہتمام کرنے کا رواج بھی عام ہونے لگا، اور پھر چند صدیاں بعد یہ مذہبی روایت اس قدر زوال پذیر ہو گئی کہ دیوداسیوں کا ہندو مت کی عبادت اور رسومات سے تعلق تقریباً ختم ہو گیا اور یہ محض جسم فروشی خواتین بن کر رہ گئیں۔ آج بھی بھارت کے طول و عرض میں غریب خاندان جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بچیوں کو دیوداسیاں بنانے کے لیے فروخت کر دیتے ہیں اور پھر ان کی تمام عمر ہوس پرستوں کی تفریح کا سامان بنتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیے کہ ان بچیوں کو بیچنے والے ان کے اپنے والدین سے لے کر ان کے جسموں کے ساتھ ہوس کی بھوک مٹانے والے گاہکوں تک ہر کوئی اس شرمناک کام کو مذہب کے لبادے میں کر رہا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی ہندو مذہب میں ایسی بے شمار شرمناک رسومات پائی جاتی ہیں جو اس مذہب کی اصلیت سے پردہ اٹھاتی نظر آتی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہی وہ سچا دین ہے جس میں ہر ذی روح کو حقوق سے نوازا گیا ہے اور کسی کو بھی کمتر نہیں سمجھا گیا۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔